بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پرانے کپڑے پہنے سڑک کے کنارے رو رہا ہے۔ اس کا نام عتبہ تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا، حالانکہ اس وقت درجہ حرارت بہت سرد تھا۔ مالک بن دینار یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور عتبہ سے پوچھا، اے نوجوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس سردی میں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ عتبہ نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں نے اس جگہ گناہ کیا تھا۔ آج جب میں اس جگہ سے گزر رہا تھا تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا۔ دیکھو ابتدائی مسلمان کتنے متقی تھے۔ آج ہم ہزاروں گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گویا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ عبادت کے 500 سال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی میں ایک ایسے شخص کا واقعہ سنایا جس نے 500 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ دی گئی جو نمکین پانی سے گھرا ہوا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے پہاڑ سے میٹھے پانی کی ایک نہر جاری کی۔ آدمی اس پانی سے پیتا اور وضو کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انار کا ایک درخت بھی لگایا جس سے آدمی روزانہ ایک پھل کھاتا۔ ایک دن اس شخص کے پاس اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری موت اس حالت میں کر دے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام جب بھی زمین پر اترے اس شخص کو اللہ کے سجدے کرتے ہوئے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں لے جاؤ، البتہ یہ آدمی اصرار کرے گا کہ وہ اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں کا موازنہ کریں۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اس سے بڑا مزہ آیا۔ اسے کان سے جانا تھا تو وہ جب جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا، آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لوں۔ چکھنے کے بعد اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کی بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نکل نہ سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ اسی میں ہی مر گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانہ کا قول ہے، دنیا شہد کا ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ اللہ اکبر، لالچ بری بلا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بچائے۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔